السلام علیکم پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کس طرح مصیبت میں مبتلا ہوئے اور کس طرح ایک جن نے آپ کی بادشاہت کو اپنے قبضے میں کیا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے شہر سیدون سے مراجعت فرمائی تو راستے میں آتے وقت اس بادشاہ کی بیٹی سے کہنے لگے کہ اے نیک بخت، تو ایمان لے آ اور مسلمان ہو جا۔ اس نے جواب دیا کہ بے شک میں مسلمان ہوں گی، لیکن مجھ کو میرے باپ سے ملاقات کراؤ۔ پھر یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے باپ کو تو مار ڈالا گیا ہے، اس کو تم کیوں کر دیکھو گی؟ بہرحال اس دختر کے کہنے سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کے باپ کا سر منگوا کر اس کو دکھایا۔ وہ دختر بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ پھر وہ کافی عرصے کے بعد ہوش میں آئی اور بہت ہی گریہ وزاری کرنے لگی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو بہت پیار کیا اور اس کی ہر طرح پر دلداری کی، پر اس کی خاطر جمع نہ ہوئی۔ آخر الامر وہ دین اسلام سے مشرف ہوئی۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام اس کو اپنے نکاح میں لائے اور اس کو بہت چاہتے تھے۔ ایک دن ابلیس لعین نے صورت آدمی کی بن کر اس دختر سے جا کر کہا کہ اے لڑکی، تو بادشاہ ذاتی ہے، کیوں اپنے باپ کی صورت بنا کر نہیں پوجتی تاکہ تیرے باپ کی روح تجھ سے خوش رہے جیسا کہ وہ اپنی زندگی میں تجھ سے خوش تھا۔ اور خبردار، یہ بات حضرت سلیمان علیہ السلام سے مت کہنا، اس بات کو چھپا کر رکھنا۔ تب وہ دختر اس شیطان کے کہنے پر اپنے باپ کی صورت بنا کر گھر میں مخفی پوجتی تھی اور اس طرح وہ اپنا دل شاد رکھتی تھی۔ اس طرح سے 40 دن گزر گئے اور ایک دوسری روایت میں یوں آیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس دختر سے کہا کہ تو ایمان لا کر مسلمان ہو جا، پھر میں تجھ سے نکاح کر لوں گا۔ یہ سن کر وہ بولی کہ میں مسلمان ہوں گی اور میں تمہاری زوجیت بھی قبول کروں گی، اس شرط پر کہ آپ حکم دیں کہ میں اپنے باپ کی صورت بنا کر اپنے سامنے رکھوں اور اس صورت پرستی سے اپنے باپ کا دل خوش کروں اور میں غم بھول جاؤں گی۔ پس اس زمانے میں صورت بنانا شرعاً ممنوع تھا اور حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی بیویوں سے زیادہ پیار کیا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو تصویر بنانے کی اجازت دے دی۔ پھر وہ مخفی طور پر اپنے باپ کی تصویر کو پوجتی تھی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اسی وجہ سے چند روز بلا میں مبتلا رہے اور شاہی تخت اور حکومت سے معزول رہے۔ اور بعد راویوں نے یوں بھی روایت کی ہے کہ دختر عنکبوت نے کہا، اے حضرت سلیمان علیہ السلام، آج عید قربان ہے، کچھ قربانی کرنی چاہیے۔ اور بعد نے یوں بھی روایت کی ہے کہ دختر عنکبوت نے کہا، اور ٹڈی کا قربانی کرنا ثواب ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹڈی میں گوشت نہیں ہوتا، لہٰذا اس کو ذبح کرنے سے کیا فائدہ ہے؟ تم اونٹ خدا کی راہ میں قربان کرو تو اس میں زیادہ ثواب ہے۔ وہ بولی، نہیں، میں تو ٹڈی ہی ذبح کروں گی۔ اور ٹڈی سے اس کی غرض یہ تھی کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام شہر سیدون میں جا کر اس کے باپ سے لڑے تھے تو اس وقت بھی ٹڈی نے آ کر اس کے باپ کی آنکھیں کھائی تھی، اور وہی بات اس کے دل میں تھا تاکہ اس سے وہ اپنے باپ کا انتقام لے سکے۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ بات یاد نہ تھی۔ تہون فرمایا کہ اچھا، تم منگوا کر اس کو ذبح کرو۔ تب اس نے ایک ٹڈی کو منگوایا اور عداوتاً اس کو ذبح کیا۔ پس حضرت سلیمان علیہ السلام کی بیوی نے یہ دو گناہ کیے تھے کہ اپنے باپ کی صورت بنا کر گھر میں پوجتی تھی اور یہ خبر حضرت سلیمان علیہ السلام کو معلوم نہ تھی، اور دوسری یہ کہ ٹڈی کو بے گناہ ذبح کیا تھا۔ ان دو مصیبتوں کے سبب حضرت سلیمان علیہ السلام چند روز بلا میں مبتلا ہوئے۔ پس اے مومنو، یہ بات محقق ہے کہ جن نیک مرد کے گھر میں بد عورت ہو اور اپنے شوہر سے چھپا کر گناہ کے کام کرے، خواہ وہ علانیہ خواہ مخفی، تو لازم ہے اور واجب ہے کہ عورت کے گناہ کے باعث اس کے شوہر پر آفت نازل ہوگی اور اس کا خاندان بھی ویران ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے کلام قرآن مجید میں فرماتا ہے، ترجمہ تحقیق، آزمایا ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اور ڈال دیا ہم نے اوپر کرسی اس کی کہ ایک دھڑ، پھر اس نے رجوع کیا اللہ تعالیٰ کی طرف۔ پس معاملہ یوں تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جب استنجے کو جاتے تو انگوٹھی اپنے ہاتھ کی نکال کر ایک خادمہ حرم کے حوالے کر جاتے تھے، کیونکہ اس انگوٹھی پر اسم اعظم اللہ تعالیٰ کا تھا، اس لیے وہ اس کو استنجے کے وقت اپنے ساتھ نہیں رکھتے تھے۔ ایک دن مرضی الہی سے ایسا اتفاق ہوا کہ جنوں میں سے ایک جن کا نام صخرہ تھا، اس نے صورت و شکل
حضرت سلیمان علیہ السلام کی بنا کر اس خادمہ یمینیہ سے جا کر انگوٹھی لے لی۔ انگوٹھی لے کر اس خادمہ یمینیہ سے جا کر انگوٹھی لے کر اپنی انگلی میں پہن کر تخت پر جا بیٹھا، اور جن سب کے سب اپنے اپنے عہدے پر فائز تھے، جیسا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ملازمت میں کھڑے رہتے تھے، ویسے ہی اس کے سامنے بھی سب آ کر حاضر ہوئے، اور اسی طرح سے پرندوں نے بھی آ کر اپنے اپنے پروں سے سایہ کیا، اور وہ صخرہ حکم و احکام جاری کرنے لگا۔ کچھ دیر کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے استنجے سے فراغت پا کر اس خادمہ یمینیہ سے اپنی انگشتری طلب کی، تو وہ بولی کہ انگشتری تو حضرت سلیمان علیہ السلام لے گئے ہیں، اور تم کون ہو جو مجھ سے انگشتری طلب کرتے ہو؟ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں سلیمان ہوں، تم نے انگوٹھی کس کو دی؟ وہ بہت حیران و پریشان ہوئی۔ اس نے ہر چند حضرت سے عرض کی، لیکن وہ یقین نہ کرتے تھے۔ پھر بذات خود حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت کے قریب گئے تو وہاں جا کر دیکھتے ہیں کہ وہی صخرہ جن تخت پر بیٹھا ہے، اور انگوٹھی بھی اس کے ہاتھ میں ہے، اور اس کے سامنے تمام جن و انس دربار عام میں باادب کھڑے ہیں۔ یہ دیکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان سے کہا کہ میں سلیمان ابن داؤد ہوں۔ لوگوں نے ان کی تکذیب کی اور دیوانہ جان کر چوکیدار نے وہاں سے نکال دیا، اور بعض روایات میں یوں آیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کی تکذیب کی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام میں گردش آنے کا سبب یہ تھا کہ ان کی بے شمار بیویاں تھیں۔ ایک دن انہوں نے یوں ارادہ کیا کہ آج کی شب تمام بیویوں کے پاس جا کر جمع کروں، اور ہر ایک بیوی ایک ایک بیٹا جنے گی تو میرے بیٹوں کی تعداد بہت ہو جائے گی، اور پھر جب وہ سب کے سب جوان ہو جائیں گے تو ہم سب لے کر جہاد فی سبیل اللہ کریں گے۔ لیکن یہ ارادہ کرتے وقت انہوں نے انشاءاللہ نہ کیا، اور پھر باموجب ارادہ انہوں نے اپنی بیویوں سے اسی شب جمع کیا، لیکن خدا کی مرضی سے کسی بیوی کو کوئی حمل نہیں ہوا۔ ہاں، ایک بیوی سے اس کے پیٹ سے آدھے دھڑ کا بچہ پیدا ہوا۔ یہ حال دیکھ کر پھر وہ انشاءاللہ نہ کہنے کے ثواب سے بہت نادم ہوئے، اور بعض روایات میں یوں بھی آیا ہے کہ ایک آنکھ اور ایک ہاتھ اور ایک پاؤں کا لڑکا پیدا ہوا۔ جب ان جنوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو نہ پہچانا اور کچھ تعظیم و تکریم بھی نہ کی اور اس تخت گاہ سے باہر نکال دیا، پس وہاں سے نکل کر بیت المقدس میں جا کر 3 دن تک سجدے میں پڑے روتے رہے۔ پھر بے طاقتی سے مارے بھوک کے مسجد سے نکل کر کسی بنی اسرائیل کے گھر جا کر کھانے کو مانگا، لیکن کسی نے بھی ان پر کچھ التفات نہ کیا۔ پھر وہاں سے مایوس ہو کر شہر میں آئے اور یہاں پر بھی کھانے کی تمنا کی اور بہت جگہ کوشش کی۔ اتفاقاً یہاں بھی بھوکے پیاسے نکل کر دریا پر گئے، مچھلی والوں کو مچھلیاں شکار کرتے ہوئے دیکھا۔ ان لوگوں سے کہا کہ تم لوگ مجھ کو نوکر رکھ لو اور ہم تمہارا کام کریں گے۔ تب ماہی گیر نے ان کو ہر روز 2 مچھلیاں دینی مقرر کی اور نوکر رکھ لیا۔ آخر تمام دن گزار کر رات کے وقت 2 مچھلیاں پکڑی گئیں۔ یہی 2 مچھلیاں مزدوری میں ان کو ملی۔ ان میں سے ایک مچھلی بازار میں بیچ کر روٹی مول لی اور دوسری مچھلی کو تل کر روٹی کے ساتھ کھائی، اور پھر شکر خدا کا بجا لائے۔ اسی طرح سے وہ 40 روز تک اپنی روزی پیدا کر کے کچھ آپ کھاتے اور جو باقی بچتی وہ محتاجوں کو دے دیتے، اور پھر تمام رات عبادت میں مشغول رہتے اور توبہ استغفار کرتے۔ اور 40 دن صخرہ جن نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت پر بیٹھ کر بادشاہی کی، مگر آدمی اور جن کو اس کے طور طریقے سے کچھ معاملہ معلوم ہوا کہ یہ جن ہے تخت پر بیٹھ کر سلطنت کر رہا ہے اور یہ حضرت سلیمان علیہ السلام نہیں ہے، مگر یہ راز دلی کسی سے ظاہر نہ کی۔ اور آصف جن سلیمان علیہ السلام کا وزیر اعظم بڑا عقل مند و ہوشیار تھا۔ جس دن سے وہ تخت پر بیٹھا اور اپنا حکم جاری کرنے لگا، اسی دن سے وہ آصف جن اس بات کا متلاشی اور متردد ہوا کہ آج 40 دن سے یہ شخص تخت پر بیٹھ کر حکومت کرتا ہے کون ہے، اور یہ تو یقین ہے کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام نہیں ہے۔ بالآخر آصف جن نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بیویوں سے جا کر پوچھا کہ آج حضرت سلیمان علیہ السلام کہاں ہیں؟ کیا تمہارے پاس تشریف لاتے ہیں یا نہیں؟ وہ یمینیہ خادمہ کو جس کے ہاتھ سے حضرت سلیمان علیہ السلام کام لیتے تھے، وہ بولی کہ آج 40 دن ہوئے ہیں، ہم لوگ حضرت سلیمان علیہ السلام کو نہیں دیکھتے ہیں اور نہ ہی ہمارے پاس تشریف لاتے ہیں، اور اپنی انگوٹھی بھی مجھ کو نہیں دیتے، شاید اور کہیں تشریف لے گئے ہوں گے۔
یا کچھ اور ہوا ہوگا۔ پس آصف جن نے یہ سن کر یمینیہ سے کہا بہت اچھا، میں ابھی معلوم کر لیتا ہوں۔ اسی وقت اس نے 40 آدمی تورات خواں کو بلا کر تخت گاہ میں لے جا کر تورات سب کے ہاتھ میں پڑھنے کے لیے دے دی۔ جب وہ لوگ تورات پڑھنے لگے تب وہ صخرہ جن جو تخت پر بیٹھا تھا یہ کلام الہی سن کر تخت پر نہ ٹھہر سکا اور وہاں سے بھی بھاگا، اور وہ انگوٹھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی دریا میں ڈال کر چلا گیا۔ مرضی الہی سے ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام ان مچھلیوں کی نوکری بجا لا کر تھکے ماندے دریا کے کنارے سو رہے تھے۔ اچانک ایک سانپ آیا اور ایک سبزہ اپنے منہ میں لے کر ان پر ہوا کر رہا تھا۔ ایک مچھیرے کی بیٹی تھی اور وہ صاحب جمال تھی، ہر روز اپنے باپ کا کھانا دریا کے کنارے لایا کرتی تھی۔ اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو دریا کے کنارے سوتے ہوئے دیکھا اور وہ یہ دیکھ کر حیران ہوئی کہ ایک آدمی سوتا ہے اور ایک سانپ ان پر ہوا کر رہا ہے۔ وہ دختر دراصل بالغہ تھی۔ یہ حال دیکھ کر اس نے اپنے باپ سے جا کر کہا اے ابا جان، مجھ کو تم اس شخص سے بیاہ دو تو بہت بہتر ہوگا، اور میں اس کے سوا کسی دوسرے سے شادی نہیں کروں گی۔ تب وہ ماہی گیر اپنی بیٹی کو لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس گیا۔ اسی وقت حضرت سلیمان علیہ السلام سوئے ہوئے تھے۔ ان کے آنے کی آہٹ سے وہ جاگ اٹھے۔ اس شخص نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ میں اپنی بیٹی تم کو بیاہ دوں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی، میں تو تمہارا نوکر ہوں اور میں نوکری کر کے پیٹ پالتا ہوں، اور مجھ کو روزمرہ 2 مچھلیاں اجرت حضور سے ملتی ہیں، انہی کو کھاتا ہوں۔ بتائیے کہ میں آپ کی بیٹی کو خوراک اور مہر کہاں سے دوں گا؟ یہ سن کر وہ بولا کہ میری بیٹی آپ سے مہر نہیں چاہتی اور کھانے کو میں دیتا رہوں گا، یعنی کھانا میرے ذمے ہے۔ بالآخر حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ بات اس کی قبول کر لی اور اس کے ساتھ اس کے مکان پر جا کر اس کی بیٹی سے بیاہ کر لیا۔ پھر توبہ استغفار کر کے خدا کی عبادت میں مشغول ہو گئے۔ پھر جملہ اس صخرہ جن نے جو انگشتری حضرت سلیمان علیہ السلام کی دریا میں ڈال کر بھاگا تھا، اس انگشتری کو ایک مچھلی نگل گئی تھی، اور تمام مچھلیاں اس انگوٹھی کے سبب سے اس مچھلی کی مطیع و فرما بردار ہو رہی تھی۔ دوسرے دن تب ماہی گیر حضرت سلیمان علیہ السلام کو لے کر دریا میں جہاں انگشتری حضرت سلیمان علیہ السلام کی صخرہ جن نے ڈالی تھی وہاں مچھلی کے شکار کو گئے۔ خدا کے حکم سے وہ مچھلی کہ جس نے انگشتری حضرت سلیمان علیہ السلام کی نگلی تھی وہ جال میں پکڑی گئی۔ پس مچھیرے نے اس مچھلی کو اور 2 اور مچھلیوں کو لا کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی اجرت دی۔ پس حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان تینوں کو لے کر ان میں سے 2 مچھلیوں کو بیچ ڈالا اور ایک مچھلی اپنی بیوی کے حوالے کی کہ اس کو ذبح کر کے صاف کر۔ جب ان کی بیوی نے اس مچھلی کا پیٹ چیرا تو وہ انگشتری حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس کے شکم سے نکل پڑی۔ اس کی روشنی سے سب گھر میں اجالا ہو گیا۔ مچھیرے کی بیٹی یہ عجوبہ دیکھ کر بے اختیار پکار اٹھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی انگوٹھی پہچان کر اپنے ہاتھ میں پہن لی اور مرغان ہوا آ کر سر پر سایہ کرنے لگے، اور جن و انس جمیع خلق ان کی ملامت میں بدستور سابق آ کر حاضر ہوئی، اور ہوا نے شاہی تخت لا کر موجود کر دیا۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی بیوی ماہی گیر کی بیٹی سے کہا کہ میں سلیمان ابن داؤد ہوں، اور تمام احوال اپنا اول سے آخر تک بیان کیا، اور اس وقت ہوا کو حکم کیا۔ تب ہوا نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو تخت سمیت اپنے مکان خاص پر پہنچا دیا، اور جتنے ملازمان تھے سب نے آ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے دربار عام میں حاضری دی۔ پس حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے محل میں جا کر اس سیدونیا عنکبوت لعین کی بیٹی کو کہ جس کو شہر سیدون سے لا کر اپنے نکاح میں لائے تھے، وہ اپنے باپ کی صورت بنا کر گھر میں مخفی پوجتی تھی، اس واسطے اس کو اور اس کے ساتھ 4000 لونڈیوں کو مروا دیا، اور جو کتابیں جادوگری کی تھی جو ہر روز ہزیمت عنکبوت لعین کے صخرہ جن اس شہر سیدون سے لوٹ کر لایا تھا، اور اس جادو کے سبب سے اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی اس کی خادمہ یمینیہ سے لے کر 40 دن تک سلطنت کی تھی اور حضرت کو دکھ میں ڈالا تھا، اس کتاب کو بھی پارا پارا کر کے ڈال دیا۔ ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ اس کتاب کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہندوستان میں بھی پہنچا تھا، اس سے لوگ اب تک جادوگری کرتے ہیں۔ بعد اس کے حضرت سلیمان علیہ السلام نے صخرہ جن کو طلب کیا،
लेकिन इसको ना पाया और तमाम जिन्नों को हुक्म किया। इन लोगों ने अपनी भरपूर कोशिश की लेकिन मालूम ना कर सके। बहुत कोशिश के बाद मालूम हुआ। फिर इन्होंने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से आकर कहा, ए नबी, सखरा जिन आपके खौफ से बीच समुंदर के जाकर छुप गया है और बगैर कुछ हीला किए इसको पकड़कर आपके पास नहीं ला सकते। अगर आप हुक्म दें तो हम लोग कुछ झूठ बनाकर इसके पास जाएं तो मुमकिन है कि हम लोग इसको पकड़कर आपके हुजूर में ला कर देंगे। ये सुनकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, अच्छा जाओ। तब जिन्नों ने जाकर समुद्रों के बीच में पुकारने लगे, क्या सखरा तू कहाँ है? अब तू निकल, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम तो मर गए हैं। और वो ये सुनकर समुंदर के बीच में से निकल आया। फिर इसको जिन्नों ने गिरफ्तार करके हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास हाजिर किया। 40 दिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इसको अज़ाब कैद में रखा और बाद इसके वो शिकंजे में पत्थर के डाल रखा करते थे कि अब तक वो शिकंजे में पड़ा है और क़यामत तक इसी तरह शिकंजे में पड़ा रहेगा। बस इसके बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कई बरस तक हुकूमत की और बैतुल मुक़द्दस जो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने बनाया था इसको और भी बड़ा करके बनवाया। फिर जिन्नों को हुक्म किया कि इसकी दीवारें संगे सफ़ेद की बनाओ क्योंकि वो खूबसूरत मालूम होती हैं। तब बामौजबे इरशाद इनके जिन्नों ने वैसा ही किया और सतून भी इसके 40 गज लंबे संगे मरमर से बनाए और कवाड़ों दरवाज़ों के आबे नोश के लगाए और एक दरवाजे का नाम भी बाबे दाऊद और दूसरे दरवाजे का नाम बाबे रहमत और चौथे दरवाजे का नाम नबीउल अरबी आखिरुज़्ज़मां रखा। और इसकी छत भी सबाह की लकड़ी से बनवाई थी और दीवार इसकी सोने से ज़र अंदुह की थी और मस्जिद के अंदर कंदीलें चांदी की लगाई थी और कंदील में तेल की जगह लाल शब चिराग था। इसकी रोशनी से सब रोशन हो जाता था और गंधक सुरख से कंदीलों को तरतीब दिया था, ऐसा कि 3 कोस तक इसकी रोशनी की शुआ आ जाती थी। और ये भी कहा जाता है कि वही गंधक सुरख कीमिया है वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने अनायत फरमाई थी। बाइतफाक एक रोज़ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम गुंबद के दरवाजे पर जो शीशे से बना था अपना असा टेके खड़े थे। खुदा के हुक्म से मलाकुल मौत हाजिर खिदमत हो गए। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इससे पूछा कि तुम मेरी मुलाकात को आए हो या मेरी रूह कब्ज़ करने को? यह सुनकर मलाकुल मौत ने कहा कि मैं तुम्हारी रूह कब्ज़ करने आया हूँ। यह सुनते ही हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बहुत अच्छा, ज़रा पानी पीने की मोहलत दो। इसके जवाब में मलाकुल मौत ने कहा, मैं खुदा के हुक्म से आपको कुछ देर नहीं करने देता और अब आपके वास्ते पानी पीने का हुक्म है, खुदावंदी नहीं है। चुनाचे जैसा कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अस्से पर टिके खड़े थे, इसी हैयत पर इनकी जान कब्ज़ कर ली गई। एक रवायत में है कि इसी तरह 1 बरस तक हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की लाश बेजान अस्से के टेके से खड़ी थी। और बाद रवायात यूं भी आया है कि 2 महीने तक इनकी मौत की खबर किसी को ना हुई और तमाम जिन इसी तरह से बैतुल मुक़द्दस का काम सरअंजाम देते रहे, यहाँ तक कि अस्सा इनका घुन खा गया और लाश ज़मीन पर गिर पड़ी। तब लोगों को मालूम हुआ कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम इतने रोज़ बेजान खड़े थे। इसके बाद तख्त इनका हवा पर गया और वो आदमियों की नज़रों से गायब हो गया और तमाम जिन तासुफ करते हुए चले गए। इसमें हिकमत हकीम अलल इतलाक की थी कि जिन अपनी गैब दानी से फख्र करते थे कि हमको गैब की बात मालूम है, इसलिए अल्लाह ताला ने बतौर आजमाइश के इनको आजमाया। अगर वो गैब की बात जानते तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मौत की खबर इनको मालूम होती और फिर वो जिल्लत में ना रहते। बस खुदा की मर्जी यही थी कि जिन्नों को हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के मरने की खबर ना हो, वरना वो सब चले जाते और फिर बैतुल मुक़द्दस की तैयारी भी ना होती, यूं ज़ेरे तामीर मुरम्मत रह जाती। अल्लाह ताला ने फरमाया, तर्जमा, बस जब फैसला किया हमने इस पर मौत का तो फिर हमने ना खबर की इसकी मौत की किसी को, लेकिन खाता रहा इसका अस्सा कीड़ा। बस जब गिर पड़ा फिर मालूम हुआ जिन्नों को। अगर वो जिन खबर रखते गैब की बात की तो रहते जिल्लत की तकलीफ में। और एक दूसरी रवायत में यूं भी आया है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जिन्नों के हाथ से बैतुल मुक़द्दस बनवाते थे। जब मालूम हुआ कि मौत आ पहुंची, फिर इन्होंने जिन्नों को इमारत का पूरा नक्शा तैयार करके आप शीशे के मकान में दरवाजे बंद करके बंदगी में मशगूल हुए और बाद वफात 1 बरस तक जिन मस्जिद बनाते रहे।
اور جب مسجد پوری ہو چکی تو جس رستے پر حضرت سلیمان علیہ السلام ٹیک لگا کر کھڑے تھے گن کھانے سے وہ گر پڑا۔ تب سب کو معلوم ہوا کہ آپ فوت ہو چکے ہیں، اور جو جن آدمیوں سے غیب دانی کا دعویٰ کرتے تھے سب کے سب قائل ہوئے۔ بس میں اسی واقعے کو اسی پر اکتفا کرتا ہوں، واللہ عالم بالصواب۔ تو پیارے دوستو، آپ کو ہماری یہ ویڈیو اگر پسند آئی تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کریں، اور ساتھ بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہماری نیکسٹ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک